یہ کون ہے جناب؟ یہ تو وجی خان صاحب کا بندہ ہے۔ اللہ کا بندہ ختم ہو گیا۔ میرے دوستو، کتنا عظیم مشن ہے، کتنی اسلام جو ہے وہ نیچے ذلتوں سے اٹھا کر بلندیوں پر لے جانا چاہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حج عمر خطبہ دے رہے تھے، خطبہ تو ہنس پڑے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ عمر خطبے کے دوران کیوں ہنس پڑے آپ؟ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت مسلمانوں کا خلیفہ ہوں اور میں مسلمانوں کی امامت کر رہا ہوں، اور مجھے اپنا وہ ماضی، ذلت آمیز ماضی یاد آ گیا کہ ایک بت ہوتا تھا، وہ بھی لنگڑا تھا۔ رات کو ہم آتے تھے اور اس بت کے اوپر شکر ڈالتے تھے اور گھی ڈالتے تھے اور چینی ڈالتے تھے اور اس کے اوپر دودھ ڈالتے تھے، اور کتے جو ہے مکہ کے آتے تھے، وہ صبح لنگڑے بت کو جو پکڑ کر کھینچ کر گندگی کے ڈھیر پر لے جاتے، اور پھر ہم صبح پھر جاتے اس ظالم بت کو اٹھا کر لاتے اور رکھتے اور اس کے آگے جھک جاتے، اور ہم اس لات کے اور منات کے اور عزا کے بندے تھے۔ اللہ تو نے ہم پر کتنا کرم کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دین دیا، اسلام دیا، قرآن دیا، اور فرمایا کہ اب کسرا کا بادشاہ بھی آتا ہے تو میری طرف سے 1000 لعنت، اور کیسر آتا ہے تو 1000 لعنت، اور اللہ میں صرف تیرا بندہ ہوں اب، اور تیرے خلافت کے لیے حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ اس سمندر سے پار بھی کوئی اللہ کی مخلوق ہے تو دشت سے دریا بھی نہ چھوڑے، ہم نے خدا کی قسم ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر میں گرا دیتے اور اللہ تیرے دین کو سربلند کر دیتے۔ بس دوستو، یہ جماعت اسلامی کا مقصد کتنا عظیم مقصد ہے، کتنا عظیم مقصد ہے۔ نہ قاضی حسین احمد کے بندے، نہ مولانا فضل الرحمان کے بندے، اور کتنا افسوس ہے دوستو، کتنا افسوس۔ وہ خدا سارے قرآن میں کہتا ہے، او ظالموں، ہم دنیا میں اس کو ذلیل کہتے ہیں، نمک حرام کہتے ہیں، جو کھائے پیا کسی اور کا اور خدمت کسی اور کی کرے تو ہم اس کو کہتے ہیں جی کہ یہ تو بڑا نمک حرام ہے۔ اور پرانے بزرگ کہتے تھے کہ جس کی کھائی اس کی گائی۔ سارے قرآن میں دوستو اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے، یہ سورج ابھی غروب ہو رہا ہے، سارا دن تیری خدمت کر کے چلا گیا، بل دیا ہے آپ نے اس کا؟ بل نہیں لیا ہے۔ آکسیجن میری، زمین میری، پانی میرا۔ 15 دن پانی نہیں تھا زلزلے کے بعد، دوستو کیا حال تھا۔ اللہ نے فرمایا میں زمین سے کہوں چوٹی دینے والا ظالم جاگیردار، لوگوں کو ذلیل کرنے والا، پائپ کی بنیاد پر، کسی اور خدمت کی بنیاد پر، دوستو وہ آپ کے چہرے کو آپ اپنے پاؤں میں لگانا چاہتا ہے۔ دوست نہیں بناتے ہیں، بندے بناتے ہیں، دوست نہیں بناتے۔ ہم آپ کو اپنا بھائی بنانا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کو نعمت اللہ خان صاحب کے اور قاضی صاحب کے برابر لانا چاہتے ہیں۔ دوستو جماعت اسلامی کے اندر الحمدللہ سب برابر۔ اس لیے دوستو عزت کا راستہ یہی ہے کہ اس جماعت اسلامی کے اس مشن کو، اس دین کو، اس کلمے کو تھام کر اللہ کے دین کے لیے، لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اور تاکہ اس نظام کو تبدیل کیا جائے اور لوگوں کی خدمت کی جائے۔ یہ ہمارا سیاسی ایجنڈا ہے۔ سیاست کا ایجنڈا یہ مقصد نہیں ہے دوستو، ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے، ذاتی کوئی پروگرام نہیں ہے، ذاتی کوئی ایجنڈا نہیں ہے، ذاتی کوئی وہ طاغوت نہیں بننا چاہتے ہیں لوگوں کی گردنوں پر سوار ہونے کے لیے۔ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے ذریعے سے اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ یہی بنیادی مشن ہے اور یہی بنیادی مقصد ہے کہ سروری زیبا فقط و ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ایک وہی، باقی بتانے حاضری۔ جتنے بھی بت ہیں دوستو، یہ افطاری قریب ہے، خان صاحب بات کریں گے۔ آج کم از کم اگر ہم یہ اعلان کر دیں کہ اللہ جو بت بنا رکھے تھے آج ہم نے توڑ دیے، پاش کر دیے،
اور اس زلزلے کے اندر سے یہ سبق حاصل ہونا چاہیے، کوئی کسی کو نہیں بچاتا ہے، خدا کی قسم مشکل وقت میں سب اپنے اپنے ہوتے ہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ تیرے آگے ہی ہاتھ پھیلائیں گے اور تیری مخلوق کی خدمت اس لیے کریں گے کہ یہ تیرا حکم ہے، تیرا حکم ہے، تیرے حکم تیری رضا کے لیے یہ خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ میں بابا خدمت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بلا تاخیر یہاں آپ سے گفتگو کریں گے، اور مجھے ساتھی نے کہا کہ 1500 شیلٹر ان سے مطالبہ رکھیں۔ واللہ ہمارا تو جی چاہتا ہے کہ اپنے پاس جو کچھ ہے وہ بھی ان کو دے دیں۔ ہمارا تو جی چاہتا ہے کہ جو کراچی سے 1 سال آئے ہوئے ہیں دوستو، 1 سال ہوا ہے، اور جو چارسدہ سے مصباح صاحب آئے ہیں اور شاکر اللہ صاحب ہر ہفتے مہینے چکر لگاتے ہیں دوستو، جو خدمت کے لیے آئے ہیں، جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کو اور اپنی مصروفیات کو چھوڑا ہے، خدا کے دین کے لیے آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ ان کی خدمت کریں، اور یہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وقت آئے گا تو دوست خان صاحب میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ یہ 4 یونین کونسلوں کے اندر بستی بستی میں، گاؤں میں الخدمت کمیٹیاں بھی بنی ہیں، جماعت اسلامی کی کمیٹیاں بھی بنی ہیں، اور لوگ دڑا دڑ اس خدمت کے اس زلزلے کے اندر لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنے گھر بھر دیے، اور جنہوں نے ان غریبوں کو جن کے گھروں کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان غریبوں سے بھی انہوں نے 20-20 ہزار چیک لیے، اور ایک چیک کے اندر سے 12-12 ہزار روپے لیے، اور جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں ڈال دی۔ دوستو اللہ تعالیٰ اس وقت سے ہمیں بچائے کہ ایک آنا حرام کا، دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا کھانا حرام، جس کا وہ ملبس حرام ومشرب حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب لذلک، کہ میرے صحابہ اس کی نماز کیسے قبول ہوگی، اس کا روزہ بھی قبول نہیں ہوتا ہے۔ جس کا رزق حرام ہے، جس کی آمدن حرام ہے، جو کرپشن کرتا ہے، جو سود کھاتا ہے، فرمایا اس کی کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے اور نہ اس کا حج قبول ہے۔ میں اسی باتوں پہ جناب خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور گفتگو کریں، چونکہ ہاں یہ چیک بھی تقسیم کریں گے، اس کے بعد گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب